بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق اور قادر مطلق ہیں۔ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ انبیاء و رسل کے پیغامات پر لبیک کہنے والے اور انہی پیغامات کو اپنی زندگی کا دستور بنانے والے کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے روح گردانی کی وہ اللہ ذو الجلال کے ہاں مجرم ٹھہرے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے سر مبارک پہ سرتاج رسل ہونے کا تاج سجایا گیا تو آپ پر ایمان لانے والے وہ صفِ اول کے صحابہ، جن میں سے ایسے بھی تھے جو گھوڑا کے بھی عمر میں تھے، اور ایسے بھی تھے جو نوجوان تھے، عورتیں بھی تھیں۔ یہ اسلام کا سورج جب طلوع ہوا تو سب سے زیادہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دنیا کو صحیح رخ دکھایا، وہ نوجوان تھے۔ کسی بھی قوم کے نوجوان اس کی مستقبل کی امید ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم میں نوجوانوں کی کثرت اس قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں۔ کسی قوم کے نوجوانوں کا قبلہ اگر درست ہو جائے تو یہ نوجوان پوری قوم کو فکری اعتبار سے، کردار و گفتار کے اعتبار سے اوج ثریا تک لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مالک بن دینار
رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے انما الخیر فی الشباب، جس قوم کے نوجوانوں میں خیر آ جائے وہ پوری قوم خیر اور برکت سے لبریز ہو جاتی ہے۔ اور ابو سفیان کہا کرتے تھے انہ لم یبعث نبی الا وهو شاب، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں بنا جس کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی اس عمر میں عطا کی جس وقت انسان کی قوت راسخ ہوتی ہے، فکری قوت اور شبابیت کی وہ زندگی، اس میں اللہ ذو الجلال اس پہ نبوت کا نزول فرماتے تھے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پورا گھر ہی قرآن و سنت کے علم سے منور تھا، ان کی بہن حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ یہ کہا کرتی تھی یا معشر الشباب خذوا من انفسکم وانتم شباب، نوجوانوں تم ہی تو پوری قوم کی امید ہو، اس جوانی کو قوم کی بلندی کے لیے اور ان کو صحیح رخ دینے کے لیے اور اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ ذو الجلال کے محبوب لوگوں کی صف میں شامل کرنے کے لیے صلاحیتیں استعمال کرو۔ نوجوان جہاں بہت بڑی طاقت ہوتا ہے وہاں یہ نوجوان اگر بہک جائے تو کسی بھی قوم کی پستی اور ذلت کا یہ پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس کی پستیوں کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب نوجوان اپنی ہمت و طاقت کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور تسویف کا شکار ہو جاتا ہے، چلو کر لیں گے، بہت ٹائم پڑا ہے، کچھ سوچیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ تسویف یہ پوری قوم کے لیے شرمندگی کی راہ ہوتی ہے جب یہ نوجوانوں میں آ جائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے جب نماز پڑھاتے سلام پھیرنے کے بعد نوجوان نظر آتے تو بہت خوش ہوتے اور ان کی طرف التفات کرتے ہوئے کہا کرتے تھے نوجوانوں یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ تم بھی نماز پڑھ رہے ہو، اذا لم تصلوا اليوم فمتى، اگر تمہیں جوانی کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے اس نعمت کو بھی تم حاصل کرنے کے بعد بھی رب کا شکر ادا نہ کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو تو پھر کب کرو گے؟ اللہ ذو الجلال نے سورۃ الکہف کے اندر ان نوجوانوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ وہ نوجوان بھی انسان تھے، ان کی بھی خواہشات اور امنگیں تھیں، کھانا پینا ان کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا، زندگی کی رعنائیاں انہیں بھی نظر آتی تھی اور زندگی کے کر و فر سے وہ بھی واقف تھے کہ زندگی کی عارضی روشنیاں ان کی آنکھوں کو بھی خیرہ کر سکتی تھی، لیکن قرآن مجید ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ حقیقت کھولتا ہے اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ لوگ
یہ نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانا اور اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچانے کا عزم کر لیا تھا، جب کوئی بات نہیں بنی تو پھر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے منہج کو کسی قسم کے ٹیڑھ پن سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک غار میں چھپانے کو ترجیح دی۔ لیکن وہاں جاتے وقت بھی ان کا توکل، ان کا ایمان، ان کا اللہ پہ یقین کیسا تھا؟ ان کی زبان سے الفاظ نکلتے تو مایوسی کے نہیں، الفاظ نکلتے تو کسی فساد اور لڑائی کے نہیں۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ نوجوان کی سب سے بڑی خواہش، نوجوان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے جب اسے اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اللہ پہ توکل ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اسے یقین ہوتا ہے۔ آتنا من لدنک رحمہ۔ اللہ ہم اس زمانے سے تو بیزار ہو گئے، لیکن بیزاری اس کی حل تو نہیں ہے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ رحمت رزق کو بھی کہتے ہیں، رحمت طاقت کو بھی کہتے ہیں، رحمت دشمن پہ غلبہ پانے کو بھی کہتے ہیں، رحمت خصوصی محبت کو بھی کہتے ہیں، رحمت کامیابی کو بھی کہتے ہیں، جہنم سے آزادی کو بھی کہتے ہیں، اور رحمت کا مفہوم جنت کے خوبصورت مناظر بھی ہیں۔ نوجوانوں کی زندگی کا تھیم دیکھیے تو جب معاشرے میں تھے تب بھی ان کی کوشش رب کی رضا، جب وہ معاشرے سے بیزار ہو کے الگ تھلگ ہوئے تو پھر بھی کوئی نیا راستہ نہیں لیا۔ آتینا من لدنک رحمہ۔ اللہ رحمت کے ہم محتاج ہیں، یہ رحمت کی نعمت سے ہمیں ہمکنار کر دے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اے اللہ، قوموں کو اٹھانا تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، گرتی ہوئی قوموں کو سنبھالنا یہ تو نوجوانوں کا مشن ہوتا ہے، بیمار قوم کو صحت کا پرچم ہاتھ میں تھما دینا تو یہ نوجوانوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم غار میں آ گئے، یہ حل تو نہیں ہے۔ اللہ ہیئ لنا من امرنا رشدا، راستہ وہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ جو رشد و ہدایت کا راستہ ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ میرے رب کو ان زبانوں سے ادا ہونے والے کلمات کتنے پسند آئے۔ میرے رب کے فیصلے کو دیکھیے، تھے چند نوجوانی، آج لوگ نوجوانوں کی قدر نہیں کرتے، کہتے ہیں بچے ہیں۔ یہی بچے اگر اچھے ہو جائے تو پوری قوم اچھی ہو جائے۔ یہی وہ بچے ہیں جو کل کے کمانڈر ہوں گے اور کل کے رہبر و رہنما ہوں گے۔ اللہ عز جلال نے معاشرے سے بیزار تھک ہار کے یہ فیصلہ کرنے والے کہ اپنا ایمان تو بچائیں، کہیں منہج پہ کوئی آنچ نہ آئے، اس تھکاوٹ کا اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ سلا دیا۔ ایک دن دو دن نہیں سلایا۔ قرآن کی تعبیرات کتنی پیاری ہیں کہ اللہ عز و جلال نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، اور پھر کروٹیں اللہ عز و جلال ان کی خود بدلتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے ان کی بدلتی تھی کہ تھکاوٹ پہ اور ایک ہی سائڈ پہ پڑے پڑے یہ بیمار نہ ہو جائیں، ان کے اندر کوئی کمزوری نہ آ جائے،
یہ سب سے پہلا انعام تھا کہ انہیں سکون اللہ نے عطا کر دیا۔ پھر جب وہ نکلے، پھر اللہ عز و جلال نے ان کے ہاتھوں سے کتنا بڑا کام لیا۔ اور اسی طرح سورۃ البروج میں ایک نوجوان، 10 نہیں، ایک نوجوان کی قد و کاوش کے نتیجے میں لاکھ لوگ اللہ کی طرف پلٹ کے آئے تو اس نوجوان کی کوشش سے۔ نوجوان یہ قوموں کی بلندی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ تاریخ کی اگر ورق گردانی کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کی عمر 37 برس تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مشرف اسلام ہوئے تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے وہ صحابی جن کو دنیا میں امین هذه الامہ، اس امت کے امانت دار ہونے کا لقب پانے والے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 32 سال تھی، اور عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر جن کا اٹلی سے لے کے حبشہ اور حجاز تک ایک ہی نام دنیا کو آتا تھا کہ ہم نے بزنس کرنا ہے تو عبد الرحمن بن عوف سے کرنا ہے۔ 30 سال ان کی عمر تھی جب یہ اسلام کی نعمت سے سرفراز کیے گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو 30 سال کی عمر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح تک اللہ کے رسول ایک ہی دعا کرتے رہے، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ ساری رات دعا کی اور کہا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو 19 سال کی عمر میں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو 18 سال کی عمر میں۔ یہ وہ کمانڈر ہے جس نے اتنی چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ وہ کیسا نوجوان ہے؟ ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جس نے سب سے پہلے اپنے گھر کو اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے پیش کیا۔ 11 سالہ بچہ یہ مسلمان ہوا اور کتنا بڑا کام اس نے اسلام کے لیے کیا کہ آج تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت عالم کفر میں جو سب سے زیادہ سر اٹھانے والا ابو جہل تھا، جو سب سے زیادہ تکلیفیں دینے والا ابو جہل تھا، اس ابو جہل کی گردن تن سے جدا کرنے والا کوئی 40 سالہ گبرو جوان نہیں تھا۔ وہ معاذ بن عمر بن جموح 13 سالہ بچہ تھا، اور اس کا ساتھ دینے والا معوذ بن عفراء 14 سال کی عمر میں۔ یہ 2 نوجوان تھے۔ اب 13 اور 14 سال کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ ان 2 نوجوانوں نے کفر کے سرغنے ابو جہل کی گردن تن سے جدا کر دی تھی۔ تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 13 سال کی عمر تھی
کیا ہی اللہ نے ان کو قابلیت سے نوازا تھا، 13 سال کی عمر میں کاتبین وحی کے اس کاروان میں یہ شریک ہو گئے تھے۔ یہ 13 سالہ نوجوان اللہ عز و جلال نے اس کو کمال کا حفظ دیا تھا۔ جب یہودی آتے عبرانی اور سریانی بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں گفتگو کرتے، یہودی اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر رکھتے کہ ٹرانسلیشن کریں کہ یہ مومنوں کے نبی کیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ادھر آؤ، بھانپ گئے امت کی ضرورت کو، کہا تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنهم علی کتابنا۔ زید، ان لوگوں کی زبان سیکھو، بلکہ ان کی لغت پہ عبور حاصل کرو، ان کی کتاب پڑھو۔ سبب کیا ہے؟ فإنی لا آمنهم علی کتابنا، مجھے امن نہیں ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، وہ میری بات کو بھی غلط اپنی قوم کو پیش کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو جھوٹ سے روکنے کے لیے ان کی زبان سیکھو، یہ غلط بیانی نہ کریں۔ صرف 17 دن میں، اور دوسری روایت میں آتا ہے صرف 15 دن میں، فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 15 يَوْمًا، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی اور سریانی زبان صرف 15 یا 17 دن میں سیکھی۔ اور پھر جب بھی کوئی وفد آتا یہودیوں کی طرف تو ان کی بات کو سمجھتی، ان کی بات کا جواب دینے کے لیے یہی جوان کھڑا ہوتا ہے۔ 15 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ آج 15 سالہ نوجوان کو کبھی تو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے ان آباء و اجداد کی تاریخ پڑھوں جن کی طرف میری نسبت ہے۔ یہ عمر بن کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ 15 سالہ نوجوان قبیلہ تغلب کا سردار بنایا گیا۔ کس لیے بنایا گیا؟ اس کی فہم، اس کی فراست، اس کی حکمت، اس کی دانائی ایسی تھی، لوگ مجبور ہوئے کہ نوجوان ہے تو 15 سالہ لیکن ہم اس کو سردار مانتے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابھی آپ نے سنا، 15 سال اس کی عمر تھی۔ سب سے بھاری بھرکم تلوار ہوا میں لہرا کے اس نے کہا تھا کہ یہ ہے جو محمد کریم کی طرف میری آنکھ بھی کرے گا میں اس کی آنکھ نکال۔ آج وہ تلوار ہمارے ماحول کے اندر اٹھانا ہی بڑی مشکل ہے۔ کیا عمر ہوتی ہے؟ 16 سال کی۔ کس قدر صحابہ کرام تھے، لوگ تھے، کیسر و کسرا کس وقت حکومتیں تھیں، لیکن 16 سال کا یہ مفتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی تو اللہ نے انہیں واقعتاً تمام لوگوں سے فائق بنا دیا۔ ان جیسی قرآن کی کوئی تفسیر بھی کر سکتا تھا، نہ کہ فتویٰ دے سکتا تھا۔ ارقم ابن ابی الارقم، یہ وہ نام ہے جس کو آج لوگ دار ارقم کے ساتھ بھی منسوب کر کے یاد کرتے ہیں۔ یہ ارقم بن ابی ارقم ہی تھا جس نے پہاڑ کی اوٹ میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا تھا۔ وحی کا نزول ہوا، خبر ملی، مسلمان ہوئے، اور 11 سال کے مسلمان ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں کہا اللہ کے رسول پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کام کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے
سب سے پہلے میں اپنا گھر وقف کرتا ہوں۔ کیا عمر ہے 16 سال کی؟ 16 سال کی عمر میں آج کوئی بچہ اگر اس کا باپ اسے کچھ دے بھی دے تو وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا بھی ڈرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنا گھر وقف کیا، اور آج دنیا کے تمام مدارس، تمام مراکز کی تاریخ رکتی ہے جا کے تو دار ارقم میں رکتی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ 16 سال کی عمر ہے۔ نوجوان کی جرت دیکھیے، جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کے دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کی حفاظت کی ٹوٹل ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، کسی کی جرت ہے تو آئے آپ تک پہنچ کے دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، کیا عمر ہے؟ 17 سال۔ 17 سال کی عمر میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے سب سے بہترین تیر اندازی کرنے والا یہ نوجوان، اور مجلس شورا کا رکن بنایا گیا اپنی فہم و فراست کی وجہ سے۔ کیا عمر ہے؟ 17 سال۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، اس صرف صحابہ کی باتیں نہیں ہیں، تابعین اور تبع تابعین پہ بھی ذرا توجہ کرے، نوجوانوں نے بہت کام کیا۔ 17 سال کی عمر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے امام تسلیم کیے گئے۔ آپ حیران ہوں گے قصہ سن کے، بہت چھوٹی عمر میں منقش چادر پہن کے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھے تھے پڑھانے کے لیے تو 2 چڑیا آپس میں گتھم گتھا لڑتی لڑتی ان کے پاس آ کے گر گئی۔ تو انہوں نے اپنی قلنسوا ٹوپی اتاری اور ان کے اوپر رکھ دی، ان کو مارا نہیں ہے۔ جب ٹوپی ان کے اوپر رکھی، چڑیا خاموش ہو گئی۔ اس وقت لوگ امتحان لینے کے لیے آیا کرتے تھے کہ پڑھانے والا کیسا ہے۔ تو ایک شخص کو بوڑھا آیا ہوا تھا، بول کے کہتا ہے، الصبی صبیا ولو کان نبیا، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے خواہ وہ نبی بن جائے۔ امام مالک نے پڑھاتے پڑھاتے بات بھی سنی اور آرام سے ٹوپی کو اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا اور کہتے ہیں، النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے خواہ اسے نبوت اللہ بچپنے میں عطا کرتے ہیں۔ اشارہ کیا تھا؟ سیدنا عیسیٰ ابھی دودھ پینے والے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ عز جلال نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 17 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو پروان چڑھانے والے اس وطن عزیز کے روشن ضمیروں، نام تو آپ نے سندھ کا سنا ہوا ہے، یہ سندھ اور ہند کا فاتح کون ہے؟ یہ محمد بن قاسم کی کتنی عمر تھی؟ کہاں سے چلا سمندر پار سے؟ کیسے پہنچا؟ سندھ بھی فتح کیا اور ہند بھی فتح کیا، جس کی عمر 17 سال تھی یا 16 سال سے کچھ اوپر تھی۔ کیا صلاحیت تھی ان لوگوں میں؟ نوجوانوں نے یہ کام کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ 18 سالہ نوجوان، سرور کائنات نے کہا کہ لشکر میں بھیجوں گا، اس کی قیادت کریں گے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا عمر ہے؟ 18 سال۔ قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، عمر کتنی ہے؟ نوجوان بڑی صلاحیت ہوتے ہیں، نوجوان بڑی امید ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کا قبلہ درست ہو جائے۔
عتاب بن اسید 18 سال عمر ہے اور اس شخص کی ذہانت اور فطانت کی بنیاد پہ اسے مکے کا گورنر بنایا گیا۔ کبھی دیکھا ہے زندگی میں 18 سالہ گورنر؟ کیسے بن گئے؟ انہوں نے اپنی جوانیوں کی حفاظت کی۔ عبد الرحمن ناصر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کون شخص ہے؟ 21 سال کا یہ نوجوان جس نے اندلس کو فتح کیا تھا، اس بہادر کی عمر صرف 21 سال تھی۔ اور شاید کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی ضرور، یورپ کے بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا تھا تو اس 21 سالہ نوجوان نے کیا تھا۔ کون ہے محمد الفاتح؟ 22 سالہ یہ نوجوان ہی تھا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ یہ چند نام جو میں نے بطور مثال آپ کے سامنے رکھے ہیں، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے۔ کچھ لوگ قلم سے تاریخ لکھتے ہیں، کچھ لوگ کردار سے تاریخ لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ فتوحات سے تاریخ لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ خود تاریخ ہوتے ہیں، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیم اسی طرح جس نوجوان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اسے کاغذی سندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس کے اندر قابلیت نہ ہو وہ اگر 10 سندیں اکٹھی کر لے پھر بھی اس کو دنیا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نوجوان ہے، یہ نوجوان ہے جو اپنے آپ کو سند بنا لے، طاقت کا منبع و مصدر بنا لے کہ ہاں میری یہ ذمہ داری ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے اس لیے تو کہا تھا، وہ بھی عجیب اللہ نے ایک مفکر پیدا کیا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں تو نوجوان توڑتے ہیں۔ بوڑھے تو تجربات شیئر کر سکتے ہیں، ان کی عقل راسخ اور مضبوط ہوتی ہے، وہ آپ کو پھٹکنے سے بچائیں گے، آپ کو راستے سے ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے، اور ان کی تجربات کرنے کی بجائے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہی کسی نوجوان کی اصل سعادت اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوان کسی قوم کے جب تک سنبھلتے نہیں، قوم نہیں سنبھلتی۔ کس طرح ان نوجوانوں نے تاریخ رقم کی؟ یہ مثالی نوجوانوں کا جن کا تذکرہ سنا، یہ کیسے مثالی بنے؟ آج کی اس بزم میں وہ اصول اور مثالی نوجوانوں کی زندگیوں کے وہ آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ مثالی نوجوان اپنے کردار کی تعمیر میں 10 چیزوں کو نہیں بھولتا، زندگی کے آخری رمق تک اس نوجوان کی زندگی کا تھیم ان 10 اصولوں کی روشنی میں ترتیب پاتا ہے۔ مثالی نوجوان، اس کے کردار کے زاویے کیا ہوتے ہیں؟ اس کی تعمیر شخصی اور قوم کو اٹھانے کا سب سے پہلا اصول ہوتا ہے اس کا رب پہ ایمان ہوتا ہے۔ جس کا ایمان رب پہ نہیں ہے، صرف جوانی پہ ناز ہو تو جوانیاں تو بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، یہ پہلا نوجوان تو نہیں۔ جتنے بوڑھے ہوئے ہیں جوان ہی تھے پہلے، بعد میں بوڑھے ہوئے۔ اس لیے 14 سالہ نوجوان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ اصول سمجھایا تھا پاس بٹھا کے، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ بیٹا میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہ رہا ہوں، تم ان کلمات کی حفاظت کرنا، جب تک زندہ رہو گے تیرا رب تیری حفاظت کرے گا۔ اور کلمات کیا تھے؟ صرف 4 کلمات۔
پہلا کلمہ اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا اگر کسی خواہش کی تکمیل چاہتے ہو تو اپنی التجاؤں کا رخ کرنا تو رب کی طرف کرنا، مانگنا تو اس سے مانگنا جو سب کو دینے والا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تم بھی نوجوان ہو، تیری جوانی کو کسی اور طاقت کی ضرورت ہو تو مدد بھی اس رب سے مانگنا، کسی اور کے سامنے کشکول گدائی نہ پیش کرنا۔ تیسرا کلمہ وَعْلَمْ، بیٹے یقین کر لو، لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ بیٹا تم 4-5 لوگوں سے ڈرنے کی بات نہیں میں کر رہا، پوری دنیا جمع ہو جائے، ساری کائنات تجھے نفع دینے کی کوشش کرے، تمہیں نفع نہیں ملے گا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ بیٹا چوتھی بات بھی یقین کر لے، کبھی خوف نہ کھانا، پوری کائنات تجھے نقصان دینا چاہے، جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ یہ 4 کلمات ان نوجوانوں کو سکھائے گئے جن کی تاریخ آپ نے سنی ہے۔ تو نوجوان اپنی زندگی میں کردار کی بلندی لاتا ہے تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ توحید پہ آنچ نہیں آنے دیتا، وہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اس کا رب پہ یقین ہوتا ہے، اس کا رب پہ توکل ہوتا ہے۔ یہ اس کے کردار کو مضبوط کرنے کا پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول کردار کی تعمیر، جن کرداروں کی تاریخ آپ نے سنی ہے اس کا دوسرا اصول یہ ہے، بینگ اے مسلم میں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کا حلفیہ بیان دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرے لیے جو آئیڈیل ہستی ہے، نمونہ ہستی ہے، میرے لیے جس کو اسوہ بنایا گیا ہے، رول ماڈل ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اس کو فالو کرنا ہے، مجھے اس سے محبت کرنی ہے۔ کیسی محبت؟ اس کے اقوال سے محبت، اس کے اعمال سے محبت، اور اس کی ذات مقدس سے محبت۔ کیسی محبت؟ اللہ کے پیارے پیغمبر وضو کرتے ہیں، صحابہ ان کے وضو کا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لگا کے اپنے چہرے پہ لگا لیا کرتے تھے۔ کیسی محبت؟ تاریخ ان لوگوں نے رقم کی ہے جنہوں نے اس آخری پیغمبر کو اپنا آئیڈیل بنایا تو اس کی بات پہ اپنی زندگیاں نشاور کر دی۔ سرتاج رسول مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا تھا مسجد میں، جب آیا تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن رواحہ بھی مسجد میں پہنچے نہیں، مسجد کے باہر تھے، آواز پہنچی وہاں ہی بیٹھ گئے۔ جب پہنچے تو پوچھا عبداللہ ابن رواحہ سے جمعے کے بعد، آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ کہا میں نے تو اس کو کہا تھا جو مسجد میں تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کی زبان اطہر بولے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ کے کانوں میں آواز پہنچے اور پھر وہ کھڑا رہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟
پھر آپ نے دعا دی زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولی، اللہ تجھے اپنی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور حرص عطا کرے۔ کیسی محبت؟ وہ مثال بنتا ہے نوجوان، تاریخ رقم وہ کرتا ہے، پوری کائنات کی محبتیں ایک طرف، سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر وہ محبت کرتا ہے تو محمد کریم سے کرتا ہے۔ کیسی محبت؟ صوبان دوڑتے ہوئے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کر مسکرانے لگ گئے اور کچھ لمحات کے بعد رونے لگ گئے۔ صوبان کیا ہوا؟ یہ مسکراہٹیں اور یہ رونا کیسا ہے؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، زندگی میں جب میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہوں، تو حل ہی ایک ہے، دوڑ کے آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسکرایا ہوں، آج پریشان تھا۔ رویا اس لیے ہوں کہ اگر قیامت کے دن میں جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ تو کائنات میں سب سے بلندیاں حاصل کرنے والے ہیں، تو جنت میں بھی آپ بلندی ہوں گے، میں آپ کو دیکھوں گا کیسے، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا صوبان ایک بات بتاؤ، یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کہا یہ محبت کی تو باتیں بتا رہا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی متاع تو ہے ہی ہے کہ وہ آپ کی محبت ہے۔ کہا پھر سنو، انت مع من احببت، صوبان دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو، قیامت کو تمہیں اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ دوسرا اصول ہے، کسی نوجوان کو اگر یہ شوق ہے کہ وہ تاریخ رقم کرے، کسی نوجوان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میں ایک مثالی قوم تیار کر کے دنیا سے جاؤں، اسے سب سے زیادہ توحید کے بعد اللہ کے رسول سے محبت ہوگی۔ تیسرا اصول، کسی نوجوان کو اپنے کردار کا تیسرا زاویہ بنانے سے مثالی نوجوان بننے میں آسانی ملتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے طور طریقے اور زاویوں کی گتھیاں سلجھاتا ہے، تو ان ہستیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جن کو اللہ نے مقیاس بنا دیا، میزان بنا دیا اور پیمانہ بنا دیا، کون سے لوگ؟ جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر لوگوں کا ایمان ان صحابہ جیسا ہوگا تو ہدایت یافتہ ہیں، وگرنہ ان کی ہدایت متحقق نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وحی کو سنا، سب سے پہلے وحی کو سمجھا، سب سے پہلے وحی کے مخاطب، سب سے پہلے سید المرسلین، قائد المرسلین کی زندگی کے خوبصورت رویوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں روایت بتاتی ہے اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر جتنی عمر مل جائے، ساری عمر وہ عبادت میں گزار دے، تو اتنا اجر نہیں پائے گا جتنا اجر کسی صحابی نے ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، تو اس کو اجر ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ اس کی وجہ یہ ہے، میری زندگی کا معیار بنے گا اس وقت جب میں قرآنی معیار کو اپنا معیار بناؤں گا۔ وہ معیار کون ہے؟ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد کریم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ،
वब्तअसहु बिरिसालतिही, अल्लाह ज़ुल जलाल ने इस हस्ती को चुन लिया और आदम से लेकर क़यामत तक आने वाली आदमियत और इंसानियत का सरताज बना दिया। न आज तक ऐसी हस्ती पैदा हुई है, न क़यामत तक पैदा हो सकेगी। सुम्मा नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ने फिर दिलों को झांका। फ़वजद क़ुलूब अस्हाबिही ख़ैर क़ुलूबिल इबाद, सारी कायनात में फिर सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिल पाए तो सहाबा किराम के दिलों को पाया। ये रब्बानी सिलेक्शन है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, ये सिलेक्शन रब्बानी है। वो फरिश्तों से जिसको चाहे चुन ले, इंसानों से जिसको चाहे चुन ले। अल्लाह ने उन सहाबा को चुना, फ़जअलहुम वज़राअ लिनबिय्यि, उस पाकीज़ा हस्ती के वज़ीर बना दिया जिस जैसी हस्ती आज तक पैदा नहीं हुई। नौजवान मिसालें उस वक़्त रकम करते हैं जब चौथा वस्फ़ उनका ये हो कि वो नौजवान उस मनहज को इख्तियार करें जिन मनहज को इख्तियार किया उन लोगों ने जिनका तज़किरा आपने सुना कि उनका यकीन क्या था, उनके एथिक्स और हेव्स क्या थे। इस्लाम से बड़ी कोई इज्जत नहीं है। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं और ग़ुलाम सवारी पे सवार है। कभी ऐसा भी हुआ कि वक्त का खलीफा पैदल हो और ग़ुलाम सवारी पे सवार हो। कभी चश्मे फलक ने आज नज़ारा किया है। ये वो लोग थे, कितनी खूबसूरत बात कर रहे थे भाई फरीद कि ये कोई मैटर नहीं करता कि आपका लिबास कैसा है, आपने घड़ी कौन सी पहनी है। मैटर ये करता है कि आपका फ़िक्र क्या है और आपके दिल में धड़कता है दिल, वो किसके लिए धड़कता है, उसमें मोहब्बत किसकी है, वो किसकी ताकत को ताकत समझता है। तो सैयदना साद ने कहा कि अब चाबियाँ करीब आ गई है, जहाँ चाबी वहाँ लेने जाना था, तो लोग क्या कहेंगे आपने जूता उठा के कंधे पे रख लिया है, कि कहेंगे लोग मुसलमानों के पास तो एटिकेट्स और मैनर्स ही नहीं है। उमर रुक गए, कहा साद तुम साद हो, तेरा मुकाम बड़ा है, अगर तुम साद ना होते मैं आज तुम्हें सबक सिखा देता। इन्ना कुन्ना अज़ल्ल क़ौमिन फ़अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, साद तुम्हें याद नहीं है, ज़लील तरीन कौम थे हम इस्लाम से पहले। एक पत्थर खुद हाथ से घड़ते उसको सजदा करते, बड़ा पत्थर मिर्दा अपनी ही बकरी का दूध धोते उसको सजदा करते, पहला रब फेंक देते, आगे जाते अच्छा पत्थर मिलता उसको रब बना लेते। फ़अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, ये सारी इज्जतें जो अल्लाह ने दी हैं इस्लाम की वजह से दी। फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़ बिग़ैरि मा अअज़्ज़ना अल्लाहु बिही अज़ल्लना अल्लाह। और साथ सुनो, अगर हमने इस्लाम के एटिकेट्स और मैनर्स को छोड़ के किसी और चीज़ को एटिकेट्स कहा, मैनर्स कह दिया और उसके पीछे चल पड़े, तो वो रब दोबारा जलील करने पर भी कादिर है। ये वो हैं नौजवान जो मिसाली बनते हैं, जिनको नाज है तो इस्लामी अक़दार पे, जिनको नाज है तो इस्लामी तारीख़ पे। मुसलमानों ने क्या किया है, मुसलमान कौन होता है। आज किसी बड़े शख्स की मुलाकात को अपनी ज़िंदगी का अरमान समझने वाले नौजवानों के लिए पैगाम है। सालिम बैतुल्लाह में बैठे हैं, गवर्नर वक्त बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। लोगों ने कहा ये है सालिम, कहा ये सालिम है जो कुरान पढ़ने वाला है। गवर्नर रुक गया, कहता है या सालिम
وسالم لا يلتفت، سالم نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس کے سامنے وہ کتاب کھلی تھی، جو لذت اس کتاب سے آتی ہے وہ دنیا کے کسی عہدے میں اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ بیٹھ گیا، پھر کہتا ہے یا سالم، وسالم لا يلتفت، سالم نے دیکھا نہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فہزہ، تھوڑا سا حرکت دی، یا سالم، سالم نے آنکھیں اٹھائی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری تھی۔ وقت کا گورنر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مسکرا کے کہتے ہیں پتہ ہے میں کہاں بیٹھا ہوں؟ بیت اللہ میں۔ پتہ ہے میں کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ قرآن۔ پتہ ہے اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے؟ پتہ ہے۔ کہا میں تو یہاں بیٹھ کے جو دے سکتا ہے سب کچھ، اس سے بھی جنت ہی مانگ رہا ہوں، تم تو دے بھی نہیں سکتے، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ تاریخ یہ لوگ رقم کرتے ہیں۔ یہ کتنا تھا بچہ، 17 سالہ بچہ، کہاں رعب، کہاں دبدبہ شان و شوکت، قرآن مجید پر اعتماد، اس دستور اور آئین کو اپنی زندگی کا دستور اور آئین بنانے والے نوجوان یہ رقم کرتے ہیں تاریخیں۔ پانچواں اصول یہ ہے، آج قوموں کا اور ملتوں کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں علم جب تک نہیں ہے کہ قوم بلند نہیں ہوتی۔ نالج، ریسرچ، فنون پہ قابو اور اپنی اقدار کے مطابق معرفت، ادراکات، یہ نوجوانوں کے اندر آئیں تو قومیں بلند ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ساری امت کو یہ سبق دے دیا، صبح کی نماز پڑھ لو، پڑھنے کے بعد ایک دعا کبھی نہ بھولو۔ ہر روز اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے اور صحابہ کو سکھا دیا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم وہ دے جس سے نفع ملے، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے پیرنٹس کے بعد میرے خاندان کو بھی، میرے معاشرے کو بھی، میری قوم و ملت کو بھی نفع مند علم عطا کر۔ ورزقا طیبا، اللہ میں مثالی نوجوان بننا چاہتا ہوں، مجھے رزق وہ دے جس کو پاکیزہ کہتے ہیں، حلال لقمہ دے، میں حرام کے قریب نہ جاؤں۔ وعملا متقبلا، اللہ مجھ سے کام وہ کروانا جو تیرے ہاں بھی شرف قبولیت سے نوازیں اور اس کے نتیجے میں قوم بھی بلند ہو۔ چھٹا اصول یہ ہے، وہ مثالیں قائم کرتے ہیں نوجوان جن کی گھٹی میں خیر خواہی جو ہے وہ گون دی جاتی ہے۔ وہ مائیں کتنی عظیم ہیں، وہ والدین کتنے عظیم ہیں، جو بچپن سے ہی سکھاتے ہیں بیٹا یہ آپ نے پینسل ایک رکھی ہے، اپنے بیگ میں 2 پینسلیں رکھے ہیں، کیوں؟ بیٹا اپنے ساتھی کو دیکھنا، اگر اس کے پاس نہ ہوگی تو اس کو دے دینا۔ یہ مائیں اس وقت گرومنگ کر رہی ہوتی ہیں اس بچے کو جس کو بھی سینس بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ ان ماؤں نے بنائے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو والدین کے اس انیشیٹو کی وجہ سے کہ بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، باپ آئس کریم لے کے دیتا ہے، وہ آئس کریم کہتا ہے بابا یہ پکڑنا، اور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ بیٹا یہ کیا؟ کہا بابا جب ماما کو خوشی ملتی تھی وہ سب سے پہلے سجدہ کیا کرتی تھی۔ جن کی گھٹی میں خیر خواہی، رب سے تعلق، وفاداری والدین کی، یہ نوجوان مثالی بنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کا بھی تذکرہ کیا، کہا میں جنت میں گیا تو ایک شخص، ایک نوجوان اچر رہا تھا، میں نے کہا یہ جنت میں کیسے آیا؟ جواب دیا جبریل نے بھی، شجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس، راستے میں ایک درخت تھا جو قوم کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا، مسافروں کے لیے بڑی مشکل بنی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں رک رہا، میں جو ہوں،
कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ा और उछल उछल के काटने लग गया। उधर दरख्त कट गया, रास्ता साफ हो गया। उधर अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, मलकुल मौत को भेजा, रूह कब्ज़ करवाई और उछलते उछलते को जन्नत में ला खड़ा किया। ये नौजवान है जो मुआशरे की हर मुश्किल को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी सलाहियतें लगाते हैं, मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं। वो तो कौम की बुलंदियों के रास्ते साफ करते हैं। ये मिसाली नौजवान होते हैं। इसलिए 7वीं किरदार की वो खूबसूरत झलक जिस नौजवान में आ जाए वो मिसाली बनता है। वो अपनी जवानी की हिफाजत करता है। उसे अपनी जवानी से बढ़ के कोई चीज़ अजीज़ नहीं होती। कहते ये जवानी रब ने दी है तो रब के दीन पे लगेगी, कौम मिल्लत को जन्नत की तरफ ले जाने पे लगेगी, कौम को उठाने पे लगेगी। इसलिए हदीस में आता है जिस दिन कोई साया नहीं होगा उस दिन 7 खुश नसीब वो लोग अल्लाह के अर्श के साये तले होंगे। व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ व जल, वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में लगा देता है, ये भी उन खुश नसीबों में है जिनको अर्श का साया नसीब होगा। 8वां वो पहलू जो एक मिसाली नौजवान की किरदार को बुलंद करके कौमों की बुलंदी का बायस बनता है, वो नौजवान दुनिया के अंदर रहते हुए भी प्लानिंग करता है। ये दुनिया तो आर्जी है, मुझे इस दुनिया को इस्तेमाल करके जन्नत का आला दर्जा लेना है और साथ पूरी कौम को मैंने आगे लेके जाना है। क्योंकि उसको ये यकीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया और कुरान ने भी कह दिया, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के पास है। वो तिजारत भी करता है तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह ये कहता हुआ करता है, नशा नहीं है, लालच नहीं है, मैं तिजारत को सुन्नत समझ के करता हूँ, ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, इसलिए मैं मिट्टी का सौदा करता हूँ, सोने का भाव मिलता है। किसी ने पूछा कि चंद दिनों में देखते ही देखे कितने लकी इंसान हो, इतना माल कैसे आ गया, वो तुम्हारे उसूल क्या हैं? आज किसी से पूछे कहते हैं नहीं मैं लाइन बता नहीं सकता। उन्होंने कहा बाकियों को ही बता दो, पहली लाइन मेरी ये है, मैंने आज तक कारोबार और बिजनेस को देखते हुए कभी नमाज बा जमात नहीं छोड़ी। दूसरा उसूल, जब से मैं बिजनेस में कदम रखा है आज तक मैंने एक झूठ नहीं बोला। और तीसरा उसूल, मैंने कभी भी माल का नशा नहीं किया, 3 दिन से ज़्यादा जानवर नहीं अपने पास रखता। एक मरतबा 1000 ऊँट खरीद बैठा, 3 दिन गुजर गए, अभी तक कोई ख़रीदने वाला आया नहीं। जितने के मैंने ख़रीदे थे मैंने उतने के बेच दिए। अल्लाह ने अक्ल दी थी। जब ये डील हो रही थी तो मैंने कहा रस्सियाँ मैं उतारूँगा। मैंने रस्सियाँ 1000 ऊँटों की उतार ली, वो 1000 ऊँट ले गया। मैंने एक एक दिरहम की रस्सी बेच के 1000 अल्लाह ने उसमें भी मुझे दे दिया। वो दुनिया का नशा नहीं करता क्योंकि वो कहता है मैं खुद माल हूँ, मुझसे बड़ी दौलत कोई नहीं है, मुझे अपनी हिफाजत करनी है, मुझे अपना फ़िक्र बुलंद करना है, मैं ही तो हूँ दौलत, मैं ही तो हूँ माल, मुझे किसी और माल की तड़प क्या है। अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगम्बर ने इसलिए फरमाया था मन कानत हम्मुहुल आखिरा अततहु दुनिया व हिय राग़िमा, जिसका फ़िक्र ये हो कि मैं आखिरत बेहतर हो जाए, मैंने कौम को बुलंद करना है, उसके पास माल इस तरह आता है जिस तरह ग़ुलाम किसी सवारी को लगाम डाल के मालिक के सामने ला के खड़ा कर देता है। 9वां वो किरदार जब किसी नौजवान में आए तो फिर तारीख़ी नौजवान बनता है। 30 साल का ये नौजवान साद मुसलमान हो गया, 36 साल की उम्र में फौत हो गया। इस्लाम के कितने साल गुजारे? सिर्फ 6 साल। 6 साल का अरसा कितना होता है? दुनिया में बहुत फौत होते हैं लेकिन ये वाहिद इंसान है, ज़मीन पे चलता था, न इसको मौत आई
نہ یہ قبر میں گیا، نہ حشر قائم ہوا، نہ حساب و کتاب، نہ پل صراط سے گزرا، سرتاج رسول نے کہہ دیا کسی نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ یہ فوت ہوئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو خبر دو ہم نے سعد کی روح کو قبض کر لیا ہے، اور اس طرح اس کا دل پیارا ہے، اس کی روح کو لے کے فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھے ہیں۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اس کی روح کو لا رہے ہیں، اس کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے یہ بشر، ہے یہ خاکی، لیکن اللہ ذوالجلال کے حکم سے 70,000 نورانی فرشتے اترے ہیں جنہوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ یہ امتیاز کیسے ملا؟ اس کا راز کیا تھا؟ 3 ہی امتیاز ہیں اور راز بھی 3 ہیں۔ جب ایک صحابی ان کے گھر گئے، پوچھا جنت کی بشارت ملی ہے، راز کیا ہے؟ تو پہلا راز یہ تھا لا اجد غلا لاحد من المسلمین۔ مثالی نوجوان اور تاریخ رقم کرنے والا نوجوان ایسا ہوتا ہے، میں نے زندگی میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض حسد نہیں رکھا۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے۔ وَلَا أَحْسِدُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا۔ آخری بات، اللہ ذوالجلال نوجوانوں آپ کو بھی مثالی اور تاریخی نوجوان بنائے۔ یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں جن کی اولادیں ہیں، اللہ ان کو خوشیاں زندگی میں نصیب فرما دے۔ آخری بات، نوجوان وہ ہوتا ہے جو کسی بھی معمولی مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے۔ محمد بن قاسم نے وہاں سے سفر شروع کیا تھا تو کس آواز پہ؟ ایک مسلمان عورت کی آواز پہ، ایک ایسے لمحے پہ کہ کس طرح اسلام کی دھجیاں اکھیڑی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو تاریخ رقم کرتا ہے، جس کو اپنے بازوؤں کی طاقت پہ ناز نہیں ہوتا، اپنے رب کی قوت پہ ناز ہوتا ہے۔ کہاں سے چلا؟ نہ پانیوں کا خیال کیا، نہ صحراؤں کا خیال کیا، اور آ کے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے تو اس نوجوان نے لہرایا ہے۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں یا یہ بات سننے والے ہیں، سب کو اللہ مثالی نوجوان بنائے۔ اللہ ان کے ہاتھوں سے ایسے کام کروائے جو تاریخ کا حصہ بن سکے۔ اس لیے سچ کہا جس نے کہا مجھے اپنی طاقت پہ ناز نہیں ہے، طاقت میری تو اتنی ہے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی اس کی توفیق سے پڑھتا ہوں، لیکن جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے اس وقت مجھے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایسا توکل اور یقین نصیب فرمائے، اور جتنے تشریف فرما ہیں سب کو اپنے محبوب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، سب کی اولادوں کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے، جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ الہ العالمین سب کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا۔ جس طرح یہاں جمع ہے مولا کریم ان کو ایمان اور عزت اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما، اور آخرت میں جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Okay, inshallah, now we are going to have one of the most interesting session of this interview. Okay, so the interview is going to be the first ever stage interview of Tariq Sahab. MashaAllah, he has given us this opportunity. May Allah bless
مدینہ یونیورسٹی کا یہ سفر، یہ مبارک سفر کیسے شروع ہوا؟ صرف 3 باتیں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کی عنایت کے بعد والدین کی دعائیں اور اساتذہ کی کوششیں انسان کو کوئی بناتی ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ حفظ القرآن جب کیا، ابھی کچھ پارے رہتے تھے، جب ڈگری کالج قصور میں میرا ایڈمیشن ہوا تو میں نے صرف اس لیے وہاں سے ریگولر پڑھائی چھوڑی کہ اب کام یہ کرنا ہے۔ تو صرف 2 سال ہی دینی تعلیم کے بھی گزرے تھے اور تیسرے چوتھے سال ہی اساتذہ کا ایک وفد مدینہ یونیورسٹی سے یہاں تشریف لایا اور انہوں نے 1 ماہ کا کورس کروایا۔ اتفاق سے ہم 3 لوگ تھے ان 65 طلباء سے جن کے 98% نمبر تھے، جن کا پھر ایڈمیشن ہوا۔ تو قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن کھولا کہ یہ سارے کے سارے علوم آسان ہو گئے، اور اللہ نے اس آسانی کو ایسا خوبصورت بنایا کہ ویسے تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے سب سے پہلا قرآن مدینے سنانا ہے، اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا، پہلا قرآن پھر مدینہ میں سنایا تھا۔ تو کوئی بھی شخص جب قرآن حفظ کر لیتا ہے تو اس کے لیے سب علوم آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ نصیحت کروں گا، قرآن مجید حفظ کیجیے اور بنیادی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد عزم کیجیے کہ اللہ آپ کو بھی وہاں لے کے جائے۔ جی دوسرا اگر کوئی بچے کو وہاں نہیں بنانا چاہتا تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یا میں میرا آنسر کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پاک حفظ کرے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے کام کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے قرآن پڑھا ہے۔ اصل میں جو انسانی قابلیت کا انفتاح قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے، میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، میرے جتنے ساتھی تھے میٹرک کے بعد ایف اے میں وہ انگلش میں فیل ہو گئے۔ اس وقت ویسے تو نمبر کوئی نہیں ہے، 718 نمبر جب ایف اے میں آئے تو سب پوچھ رہے تھے کتنے پیسے دیے، تو میں انہیں کہہ رہا تھا جتنے تھے سارے دے دیے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیسے۔ ہوا اس لیے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ ذو الجلال کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ قرآن سب سے پہلے پڑھائیے، پھر بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے۔ اس بنیادی تعلیم کے لیے جب تک آپ اس کرائٹیریے کو سمجھتے نہیں جو دین کے علوم ہیں، آپ وہاں جائیں گے بھی تو خاطر خواہ فائدہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ اپنی دوسری تعلیم کو جاری رکھیں۔ ایک وقت تھا کہ جب بی اے کا امتحان، عربی فاضل کا امتحان اور اسی طرح مدرسے کی 6ٹھی کلاس کے امتحان، 3 امتحان تھے اور اسی طرح 2 ہفتوں کے اندر ہی تھے۔ سارے اللہ نے توفیق دی اور سارے امتحانات دیے۔ کیسے ہو سکا؟ سب سے پہلے قرآن کی طرف آئیے، تو اللہ ضرور انشاءاللہ اس میں آسانی فرمائیں گے۔ خدمت کرنے کے لیے تو اللہ نے ذمہ داری عورتوں کو دی ہے، اور حسن معاشرت کرنے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت کو ہی بیان کیا گیا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان فی مہنت اہلی ای فی خدمت اہلی، آپ کا اسلوب اس طرح خوبصورت تھا کہ ہم سب خدمت تو کرتی تھی لیکن لگتا یہ تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے۔ اتفاق سے میں نے ایک درس دیا، آپ کا جو سوال ہے تو میں نے صرف یہ بات سمجھانا چاہی کہ آپ جب کسی کو کال کریں تو 3 مرتبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی سویا ہوا ہے، الاذن ثلاثا، اجازت 3 مرتبہ لینی چاہیے، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں، پھر آپ دوبارہ کال کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کسی کام میں مشغول ہے۔ تو میں نے سلف کی یہ بات بتائی کہ سلف یہ کہتے تھے میرا بھائی نہیں آیا، ہو سکتا ہے 70 عذر خود سے اس کے لیے تلاش کرتے،
اور اگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوتا تو وہ کہتے لعل له عذرا آخر لا اعرف، ہو سکتا ہے 71واں عذر بھی کو ہوگا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں یہ دبئی میں درس دے کے واپس آیا تو 2 دن کے بعد ہی فیصل ٹاؤن میں میرا درس تھا، میں درس دے رہا تھا، ایک کال وہاں سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے بندے پیدا کیے، جب میں باہر نکل کے موبائل کھولا تو 71 ایکسکیوزز کی ای میل آ چکی تھی۔ کمال کا اس کا حافظہ تھا۔ ہو سکتا ہے آپ فتویٰ لکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ درس دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے صرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے بھائیوں کو یہ قصہ بیان کر دیا۔ تو ایک میرے بھائی نے فون کیا، میں نہیں اٹھا سکا، درس میں تھا۔ جب میں باہر نکلا تو اس نے بھی اسی طرح جو ہے وہ عذر لکھ کے بھیجے۔ پہلا عذر یہ تھا ہو سکتا ہے آپ سو رہے ہوں، دوسرا عذر یہ تھا ہو سکتا ہے آپ تیاری کر رہے ہو، تیسرا یہ تھا کہ آپ درس دے رہے ہوں، اور چوتھا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے آپ بھابھی کے ساتھ برتن دھلا رہے ہوں۔ تو جیسی جیسی انسان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے اس طرح کی ہی بات وہ لے کے آتا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے۔ یہ حسن معاشرت خدمت سے بھی بڑھ کے چیز ہے کہ آپ اس طرح ریلیکس کریں اور ان کے ارمان کا خیال رکھیں کہ شرط لگا دی ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین ہے ہی وہ جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے۔ جناب ٹائم بہت کر رہے ہیں، آپ کو 20 منٹ لگے گا، تو ہم نے آپ کو پرومو دکھانا ہے اور پرومو کے بعد ہم چلے گاؤں کریں گے اور پھر یہ اور سولوشن سرنی ہوگی اور ریپے اس کو وہ چلاتے ہیں۔
Ehsan Ali, is Ehsan Ali over here? Abdul Rahman Saeed. Raul Salim, Amar Bilal, Haris bin Nasir, Mohsen Kahran, Haris bin Nasir, Mohsen Kahran, Musa, then Musa, Abdullah Bilal, where is Abdullah Bilal? Is this guy Abdullah Bilal? No. Faraz Malik, Raid Umar, Mohammad Momin, Zain Tawfiq, Riyad Kashif, Yusuf, Mohammad Momin, Zain Tawfiq, Riyad Kashif, Yusuf, Ibrahim Shahzad, Ehsan Riyasat. Who is Ehsan Riyasat? Daud Ehsan. What's your name? Musa, where is Musa? Mahir Abdullah, Awais Yasir, Kashan Ehsan, Ayam Shahzad, and then Momin Imran. So this was all the criteria. What are you here? Who is this guy? Okay, boss. Right. So this was all the criteria that all those Ibrahim warriors on 50% and more attendance. Okay, one request from Qari Sahab is that we have already heard him doing recitation of Quran. हम इनसे request करते हैं कि ये जो है शील आज practice होना है. So guys, so this is going to be the first time at least I'm going to listen in the sheet. Let's see. वैसे तो वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हर शख्स की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुरान मिल जाने के बाद किसी नशीद की ज़रूरत नहीं होती। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। जो लज्जत अल्लाह ने कुरान में रखी है वो किसी नशीद में नहीं रखी। लेकिन उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए मैं भी दो चीज़ें आपको पेश कर देता हूँ। कुरान मजीद की चंद आयात आपको पेश कर देता हूँ। उसके लहजात सुनना चाहें और उसके अंदाज सुनना चाहें, वो सब अल्लाह ताला की इनायत है मौजूद। तो मैं सिर्फ़ सूरतुल फातिहा आपके सामने पेश की देता हूँ और उसके बाद
इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला की तरफ निस्बत किए गए चंद वो अबयात भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा काम आपसे भी मैं करवाना चाहता हूँ, अगर आप खुशी से मेरा साथ दें। तैयार है सब लोग? आवाज़ नहीं है। आप जानते हैं हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता नमाज में उसकी नमाज नहीं होती। तो हम सूरत फातिहा को मिलकर पढ़ेंगे, पसंद है? तो आइए मेरे साथ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने वादा किया था कि साथ पढ़ेंगे। देखिए, लाख लोगों के सामने गाना गाने वाला शर्माता नहीं है, तो आप तो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम मेरे मोहतरम भाई नमाज की तैयारी कीजिए। जिन भाइयों का वज़ू नहीं है वो वज़ू फरमा लें। अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। इधर पापा इधर ही ऐसे पड़ गए कितना किधर है बस ठीक है, इसी तरह ऐसे थोड़ा
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله ओके, काइंडली अपने शूज जरा साइड पे करें या और चादरें